بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں پہ قانون کی جو ہے وہ روزانہ دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، وہاں پہ دو قسم کی جنگیں جو ہے وہ لڑنی پڑتی ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی مسئلے کے لیے ایک جنگ لڑنا کافی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہے لیگل جنگ، قانون کی جنگ، قانونی حوالے سے جو ہے وہ آپ نے جنگ لڑنی ہے، اور دوسری جو ہے وہ آپ کو نفسیاتی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ نفسیاتی جنگ جو ہے یہ بہت آج کے دور کی جو ہے ایک ضروری جو ہے نا وہ جنگ ہے۔ اب آپ اس وقت جو سچویشن دیکھ رہے ہیں 2000 کیس کے حوالے سے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے کہ بچی جو ہے انڈر ایج ہے، اور انڈر ایج ہونے کے بعد فوری طور پر ظہیر احمد کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، فوری طور پر جو ہے وہ دعا زہرا کو ماں باپ کے پاس واپس آنا چاہیے تھا۔ یہ تو تھا ایک لیگل جنگ کا جو ہے نا وہ اصول تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ لیگل جنگ جو ہے وہ چاہے جس لیول پہ بھی تھی، لیکن عدالت نے جو ہے وہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ دوسری ہے ہماری نفسیاتی جنگ۔ نفسیاتی جنگ میں الحمدللہ تعالی جو ہے دعا زہرا کی جو والدین ہیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقرار الحسن بھائی جو ہے وہ ان کا ایک مقام جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں آگے کہ کیا مقام ہے۔ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے وہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہے، صحیح ہے، جس کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ جیسے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اس طرح سے ان کی ٹیم کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک کیس کے اوپر جو ہے وہ جا کے پراپر جو ہے وہ لیگلی اور جو ہے وہ انفارمیشن بیسس کے اوپر جو ہے وہ جا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے آیا اس کی کیا سچویشن ہے۔ اچھا، پھر سب سے اہم بات جو اقرار الحسن بھائی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ان کے پاس ثبوت نہیں آ جاتے، اور سالڈ ثبوت نہیں آ جاتے، ثبوت صرف ایسے نہیں ہے کہ تصویر بنا لی، تصویر تو ایڈٹ بھی کی جا سکتی ہے، ان کے پاس پراپر ویڈیو بناتے ہیں یا آڈیو ہوتی ہے، یعنی کہ اس طرح کہ جب تک ثبوت نہیں ہوتے تب تک یہ جو ہے یہ کسی کیس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اب یہ اتنا بڑا کرائم رپورٹر پاکستان کا، جو پاکستان کی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ ڈی آئی جی اور آئی جیز تک کو جو ہے وہ یہاں گلے سے پکڑنے والا آدمی ہے، یہ وہ انسان جو ہے یہ کہہ رہا ہے، اقرار الحسن بھائی کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جی میں نے 2 مہینے تک لگاتار کوشش کی ہے کہ ظہیر احمد اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی یہ مان جائیں کہ دعا زہرا کی جو ہے وہ دعا زہرا کے والدین سے ملاقات کرا دی جائے، اور ان کو ہر سہولت کے لیے کہا، ان کو ہر خدشات سے جو ہے وہ دور رکھنے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں مانے، اور جو ہے وہ ان کا جو طریقہ کار تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بچی کے کوئی ویل ویشر نہیں ہیں، بچے کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ انہی چیزوں کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اقرار الحسن بھائی نے کہ جس طرح سے وہ ان کا خود کہنا ہے اپنی ان کی ویڈیو کے اندر کہ آج تک جو ہے وہ لاکھوں ایسی بچیوں کے حوالے سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں کہ جن بچیوں کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے بعد ان بچیوں کو جو ہے وہ مختلف سیکس مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان سے جو ہے وہ جنسی جو دھندے ہیں وہ کرائے گئے۔ تو یہ حالات جو ہے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، کوئی یہ فرسٹ ٹائم کو پہلا کیس نہیں ہے کہ دعا زہرا کے حوالے سے ہم بات کریں کہ جی ٹھیک ہے جی دعا زہرا کا ایک کیس جو ہے وہ ہے، نہیں، اس سے پہلے کی اقرار الحسن بھائی کی یہ ویڈیو جو ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ہے
دعا زہرا کے کیس جو ہے اس وقت جو سچویشن جس طرف جا رہی ہے، اس طرح کی سچویشنز کو ہم کافی ٹائم جو ہے وہ کافی دیر سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کیسز کے اندر جو ہے یہی بچیاں جو ہے وہ کڈنیپ ہوتی ہیں، کڈنیپ ہو کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ان کو جنسی معاملات میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور دعا زہرا کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے آگے بیچ دی جائے گی اور اس کو جو ہے وہ انہی کاموں کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے گا اگر آج جو ہے سٹانس نہ لیا تو. دیکھیے انہوں نے جو ہے وہ دعا زہرا کے والدین کو بھی اپریشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، واقعاً قابل تحسین ہیں دعا زہرا کے والدین، جنہوں نے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائی ہے، بلکہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پاکستان بھر کی بیٹیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو پہلے بھی کہا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے اقرار الحسن بھائی نے کہا ہے، اور اقرار الحسن بھائی کی جو اب یہ سمجھے کہ تائید ہے اس کیس کے اندر، انہوں نے جو یہ اس کیس میں جو ہے وہ اپنی ایفرٹ جو ہے وہ پٹ کی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ چیز ہے کہ آج کیس آپ جیت گئے. دعا زہرا کا کیس جو ہے وہ آج ہم نفسیاتی طور پر ہم جیت گئے ہیں. صحیح ہے کہ جی دعا زہرا جو ہے وہ اغوا ہوئی ہے اور ایک گینگ کے ہاتھوں جو ہے وہ اغوا ہے، اور اس کا مطلب ہم جو سوچ رہے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، کہ اللہ نہ کرے ایسے جو گینگز ہیں یہ پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، شادیاں کرنے کے بعد پہلے شادی کی بات ہوتی ہے، ہاں جی ہم شادی کریں گے، دنیا کو شادی بتائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم شادی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اگر یہ کیس ہائی لائٹ نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ کیس ہائی لائٹ نہیں ہوتا، جس طرح سے سوشل میڈیا نے اٹھا لیا، جس طرح سے جو ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا دعا زہرا کے والدین نے اور اس کو سوشل میڈیا پہ لے آئے، اگر یہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، دب جاتا، تو اس وقت تک جو ہے وہ دعا زہرا جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو چکی ہوتی. صحیح ہے، اس کو بیچ دیا گیا ہوتا. اور اس کا جو ہے وہ وہی بات ہے کہ جس طرح سے باقی جو ہے وہ اللہ نہ کرے ہر انسان ہے اس کی بیٹیوں کی عزتیں جو ہے اللہ محفوظ رکھے. یقینی بات ہے ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ رہیں، اور کوئی ایسے الفاظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال نہ کرے کہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ باعث جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ انسلٹ کا باعث بنے. تو اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا، لیکن بدقسمتی ہے اس وقت جو ہے جو سچویشن بن چکی ہے، ظہیر احمد کا جو گینگ ہے وہ یہی کچھ کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہی کرنے جا رہا ہے. یہ میں نہیں صرف کہہ رہا، دیکھیں پہلے تو ہم تو 4 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. پہلے دن جب تصویر میرے پاس آئی دعا زہرا کی گمشدگی کی، تو اسی وقت جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کام اس پہ شروع کر دیا تھا. صحیح ہے، پہلے دن یہ 17 تاریخ کی بات ہے، 17 اپریل کی بات ہے کہ جب ہمارے پاس جب تصویر آتی ہے میرے پاس آتی ہے، اور میں اس پہ میں نے کام شروع کر دیا تھا. اور اس وقت سے لے کے آج تک ایک ہی ہمارا بیانیہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ کہ جی دعا زہرا کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے، اور اس کے مطلب جو ہے وہی سچویشن بننے جا رہی ہے جو پاکستان کی اکثر بچیوں کو جو ہے اغوا کر کے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا سیکس مارکیٹس ہیں. صحیح ہے نا، جو ہے برائی کے اڈے جو ہے وہ سب سے بڑے انڈیا اور پاکستان کے اندر موجود ہیں. صحیح ہے نا، بظاہر تو یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہ حالات اس وقت ہیں. اور پاکستان سے جو ہے اور انڈیا سے سب سے زیادہ جو ہے وہ بچیاں سمگل ہو کے مختلف جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جو ہے وہ جاتی ہیں، اور وہاں کی سیکس مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ان کو بیچا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہی کچھ جو ہے وہ اللہ نہ کرے بہت ساری بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہر بندے کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اگر اس کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، آج آپ اسی آواز کا حصہ بن جائیں. اسی آواز کا حصہ بن کے آپ جو ہے وہ مستقبل میں بہت ساری بچیوں کو بچا سکتے ہیں.
تو اقرار حسن بھائی کے لیے خصوصی جو ہے وہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی ثابت قدمی عطا فرمائے. جس طرح سے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہاں واقعاً وہی سچویشن ہے, وہی چیز ہے کہ جو مہدی کاظمی صاحب 4 مہینے سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے. واقعاً اقرار الحسن بھائی کا کہنا ہے کہ جتنی میری آبزرویشن ہے کہ جتنا آج تک میں نے کرائم کیسز کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے, ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, صحیح ہے نا, ان کی اس وقت جو سچویشن ہے اقرار الحسن بھائی کی, دیکھیں کہ ایک ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے نا, ایڈوکیٹ جو ہے وہ لیگلی بہت سارے پوائنٹس کو جانتا ہوتا ہے, صحیح ہے, کہ کہاں سے میں جو ہے وہ کس پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہوں اور کس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ میرا کون سا رائٹ بنتا ہے, ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کا کیا رائٹس بنتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اقرار الحسن بھائی جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت جو ہے جو ان کا جو لیول ہے وہ کئی جو ہے وہ ایڈوکیٹس سے اچھا جو ہے وہ لیگل پوائنٹس کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کس جو ہے وہ قانون کے تحت جو ہے وہ کہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے ایک مظلوم کو جو ہے وہ اس کا حق دلانا ہے. تو یہ سارے قانونی حربے جو ہے یہ اقرار الحسن بھائی جانتے ہیں. اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی دعا زہرا کے لیے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ آواز اٹھانے پہ تیار ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت خوش آئند جو ہے نا بات ہے. انشاءاللہ تعالی یہ اسی طرح سے افراد جو ہے وہ ملتے جائیں گے اور یہ ایک قافلہ بنے گا, اور یہ قافلہ یہ جو ایک کارواں بنے گا, یہ کارواں جو ہے یہ دیکھیے گا کہ یہ پورا پاکستان اس میں شامل ہوگا. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ابھی تک اصل مسئلہ کیا چلتا آ رہا ہے پاکستان میں, آج تک کیا مسئلہ چلتا آ رہا ہے, وہ یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو بنتا ہے تو وہ بیٹی کی وجہ سے, لفظ ہے بیٹی, اب یہ بیٹی کی وجہ سے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے, صحیح ہے, کہ ہماری بیٹی ہے کیا کر. اچھا پھر سب سے خطرناک چیز جس کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مہدی کاظمی صاحب جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے تھے سٹارٹنگ میں, صحیح ہے, اور دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے نا یہی پوائنٹس جو ہے یہ بعد میں بڑے کام آئیں گے کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے. بچی کو کڈنیپ کیا, کسی طرح سے ورغلایا, بہلایا پھسلایا اور بچی کو کڈنیپ کر لیا. کڈنیپ کرنے کے بعد جو ہے جیسے ہی والدین متوجہ ہوں گے, والدین جو ہے وہ کہیں گے ہماری بچی کدھر ہے جی, اور پولیس میں جو ہے وہ FIR درج کرائیں گے. یہ کئی کیسز کے لیے ہو چکا ہے. ابھی ایک اور بچی جو ہے اس وقت ام ہانی بچی کا نام ہے, وہ بچی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اغوا کی گئی ہے. اس کی ایج جو ہے وہ دعا زہرا سے بھی کم ہے. یہ بچی جو ہے آپ دیکھیں اس کے والدین کا کہنا ہے کہ جس وقت ہم نے اپروچ کیا اور پہنچے کہ جی ہماری بچی کو تو کڈنیپ کیا گیا ہے, صحیح ہے, تو اس وقت جو ہے وہ پولیس نے پہلے تو تھوڑی سی چوچنا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب نکاح نامہ لے کے آ گئے. کہتے ہیں جی آپ کی بچی نے تو نکاح کر لیا, یہ لے نکاح نامہ, صحیح ہے. بھائی پولیس کون ہے, دلال ہے. پولیس کا کیا کام ہے بیچ میں کہ پولیس جو ہے وہ جا کے اس کا نکاح نامہ اٹھا کے لائے, اس کو آ کے دے دے, یہ لو جی تم ان کو لے کے آؤ, پکڑ کے لے کے آؤ, سامنے بٹھاؤ, سامنے بٹھا کے ان سے بات کراؤ کہ یہ ہوا جی, یہ والدین ہیں آپ کی بچی کی. آج تک تو نہیں ایسا ہوا کہ آپ جو ہے وہ بچی اگر چلی بھی گئی ہے, ٹھیک ہے, بچی اپنی مرضی سے بھی گئی ہے, لیکن آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ بچی کو لے کے آئیں ساتھ اور والدین کے سامنے بٹھائیں, والدین کے سامنے بٹھا کے وہاں بات کرائیں. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ آپس میں ڈسکس کریں. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ انڈر ایج بچیاں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں, وہ اسی طرح سے کڈنیپ ہو جاتی ہیں. چائنا کا ایک گروہ تھا, انہوں نے کافی بچیاں کڈنیپ کی, صحیح ہے, اور یورپ کے لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ اتنی بچیاں کڈنیپ ہوتی ہیں, وہ سیکس مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ان کو لے جایا جاتا ہے, وہاں جو ہے وہ ان کو بیچا جاتا ہے. تو یہ حالات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, یہ کوئی ایسی عام سی بات نہیں ہے, مطلب اب رہ گئی کہ جی اس کو جانے دیا جائے, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, ہر انسان جو ہے وہ پہلی
जो पहली मर्तबा ही यही सोचना शुरू करे कि ये हालात बन चुके हैं, तो हमने बच्चियों की हिफाजत, अपनी बच्चियों की हिफाजत जो है वो कैसे करनी है। सही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दुआ ज़हरा के ये जो केस है इसको इस पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा जाए, और जो है इकराम हसन भाई की जो तमाम बातें हैं इनको गौर से सुना जाए। और ये जो चीज़ें हैं, इससे पहले जो है वो जो जिस तरह से दुआ ज़हरा को यहाँ से जो बंदा लेकर गया है शब्बीर, उसका डेटा जो है वो जिस तरह से कॉल डेटा जो है वो ट्रैक किया गया है, पता चला है कि वो कराची में ही मौजूद रहा है, उसकी वालदा मौजूद रही है ज़हीर की। सही है। तो इसी तरह से ये पूरा गैंग जो है ये कराची में क्या कर रहा था, रैकी कर रहा था। तो ये सारे कुछ जो है ये हमें मतलब जो है ना पहले पता है। सही है कि ये किस तरह से काम करता रहा। तो अब हमें जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जी अभी ये केस किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। क्लियर बात है कि ये एक किडनैपिंग का जो है वो केस है, और मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे हैं। अभी आजकल जो है वो ये भी पता चल रहा है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर ने जो है वो एक यूट्यूब चैनल जो है वो भी अपना बना लिया है, और उस पर जो है वो काम करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो शेयर करते रहते हैं। ये वो हरबे हैं जो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो पीछे से लिख के दे रहा है जो कुछ, तो वही कुछ हो रहा है। सही है। देखिएगा कि ये आगे मज़ीद हरबे इस तरह के आजमाएंगे, जिस तरह से दुआ ज़हरा से कहलवाया गया कि कहो कि जी मैं तो अपनी जान ले लूँगी, मैं तो अगर ज़हीर से अलग किया गया तो। सही है। ताकि प्रेशर पड़े अदालत के ऊपर, प्रेशर पड़े मीडिया के ऊपर, प्रेशर पड़े जो है वो सोसाइटी के ऊपर और वालिदैन के ऊपर भी। सही है। वालिदैन डर जाएं, सहम जाएं कि वो हमारी बच्ची तो ये कर लेगी, अच्छा आज यहीं छोड़ देते हैं इस मसले को। नहीं, ऐसा नहीं है। सही है। पीछे जो बैठा है ना बंदा, जो लिख के दे रहा है, जो रटवा रहा है, जो ये काम करवा रहा है, बस हमने उसके गले पे हाथ रखना है। सही है। हमने उसको पकड़ना है जो पीछे, जो इनकी पीछे जो है वो इनसे बातें सारी करवा रहा है ना, हमने उसको पकड़ना है। इंशाअल्लाह ताला उसके गले तक अनकरीब हमारा हाथ जो है वो पहुंच जाएगा। आपने देखा था वो सफ़ेद कपड़ों वाला जो शख्स था, वो जब पहली मरतबा आया तो सब लोगों ने तनकीद की, हमने खुद भी तनकीद की, और हम बड़े गुस्से में थे कि वो उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो अदालतों के अंदर जो है वो इतना असर रसूख रखता है। जब हमने बातें की तो उसने आके जनाब मीडिया पे कहा कि मैं इनके खिलाफ़ केस करूँगा। हमने कहा आओ ना बेटा केस करो। सही है। आजकल उसका पता नहीं है कहाँ भाग गया। सही है। और वो भाग जाने वाला है, यकीनी बात है। ऐसे जो लोग होते हैं वो भाग जाने वाले हैं, वो किसी का सामना थोड़ी करेंगे। हम उससे बात करेंगे, मीडिया की लैंग्वेज में उससे बात करेंगे कि आओ ना बात करो, क्यों, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है इस केस के साथ। सही है। तो ये बात है। देखिए इसी तरह से हम सुनहरा से बात करते हैं, इसी तरह से और बहुत सारे जो लोग हैं उनसे बात हम करना चाहते हैं। सही है। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत जल्द जो है ये लोग जो है ये जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जाएंगे। सही है। और अब ज़हीर ने जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है वो कराई है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। देखिएगा ये जो है ये भागने की बड़ी कोशिश करेगा कि किसी और मुल्क भाग जाऊं। सही है ना। आप लोग जो है जब सारा मुल्क साथ होगा, सही है, और जो है वो इनको भागने नहीं देगा यहाँ से, तो देखिएगा कि ये जो है वो बहुत सारी बच्चियों के बारे में मज़ीद जो है इंकशाफात किए जाएंगे कि पता चलेगा कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, कि इनकी बच्चियों के साथ ये ज़्यादती पहले से कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।